السلام علیکم ناظرین، سلطان محمد فاتح کے سیزن 1 کے لاسٹ ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں حمزہ اپنی رسیاں کھول کر کھڑا ہو جاتا ہے اور خنجر لے کر بالی بی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کیا میں کبھی چاہوں گا کہ ایسا ہو بالی بی؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بالی بی کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھ کی رسی کاٹنے لگتا ہے تو بالی بی ایک دم سے اسے دبوچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں تم غدار غدار۔ یہ کہتے ساتھ وہ حمزہ کو زخمی کر کے زمین پہ گرا دیتے ہیں، پھر جلدی سے اپنی رسیاں کاٹ کر اسے دبوچ لیتے ہیں۔ حمزہ کہتا ہے میں نے کیا کیا حضور، میں نے کیا کیا، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو بالی بی کہتے ہیں کیا تم نے سوچا کہ تم اس غداری کا حساب چکائے بغیر بچ جاؤ گے؟ بالی بی کا خنجر حمزہ کے گلے پہ ہوتا ہے، وہ مسلسل کہتا ہے حضور حضور رک جائیں، آپ ہر چیز کے بارے میں صحیح تھے لیکن خدا کا واسطہ رک جائیں۔ بالی بی اسے کہتے ہیں جس کنجی کو تم نے مارا کیا تم نہیں جانتے تھے کہ وہ کتنا عرصہ ہمارے ساتھ رہا؟ حمزہ ہم نے کتنی کوشش کی تھی، کیا تم نہیں جانتے تھے؟ ہم نے اپنے درمیان بھائی چارے کا حلف اٹھایا تھا لیکن تم نے اپنی لالچ کی وجہ سے اسے مار ڈالا۔ جواباً حمزہ کہتا ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں حضور، میں اپنے نفس کے خلاف ہار گیا تھا۔ تو بالی بی کہتے ہیں ہم سب سے پہلے اپنے نفس کو ہرانے کا طریقہ سیکھتے ہیں تاکہ ہمارے دشمن ہمارے درمیان فتنہ نہ پھیلا سکیں، لیکن تم ناکام ہو گئے۔ جو اپنے نفس سے ہار جاتے ہیں، جو اپنے بھائیوں کا خون بہاتے ہیں، ان کا انجام بس موت ہونا چاہیے۔ حمزہ بار بار کہتا ہے حضور رک جائیں رک جائیں۔ اس لیے میں زگنوس پاشا سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور یہ منظر دیکھ کر پوچھتے ہیں بالی صاحب کیا ہو رہا ہے؟ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوغان شمس الدین کی درگاہ میں داخل ہوتا ہے، وہ بالکل تندرست دکھائی دیتا ہے، وہ نہایت ادب اور انکساری سے آگے بڑھتا ہے اور شمس الدین کو سلام کرتا ہے، پھر ان کے سامنے بیٹھ کر ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ شمس الدین ایک صندوق کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ صندوق تمہارے لیے آیا ہے۔ دوغان صندوق کو دیکھتے ہوئے حیرانگی سے کہتا ہے میرے لیے؟ میرا کوئی نہیں ہے، مجھے کون بھیجے گا میرے شیخ؟ تو شمس الدین کہتے ہیں وہی جو بے سہارا لوگوں کا مددگار ہے، سلطان محمد خان۔ یہ سنتے ساتھ ہی دوغان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ شمس الدین مزید کہتے ہیں یہ دروازہ حکمت کا دروازہ ہے، قرطجو دوغان درویش جس میں ادب آ جاتا ہے وہ برکتوں کے ساتھ رخصت ہوتا ہے۔ ان کے اشارے پر دوغان اٹھ کر صندوق کھولتا ہے اور صندوق کو دیکھ کر بہت غمگین بھی ہوتا ہے اور خوش بھی۔ ادھر جاندالی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور جیسے ہی بیٹھتا ہے تو وہاں موجود سپاہی سے کہتا ہے میرے پاشا مصطفیٰ آغا آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اجازت ملنے پر مصطفیٰ وہاں پہ آتا ہے۔ مصطفیٰ کو دیکھ کر جاندالی بہت خوش ہوتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے کارا مصطفیٰ بہت اچھے، تو اب تم سیدھے راستے پر آ گئے ہو، خوش آمدید، تم خوشی لائے ہو۔ مصطفیٰ مسکراتا ہے اور اگلے لمحے چاقو اس کے پیٹ کے ایک طرف گاڑ دیتا ہے، پھر کہتا ہے تم یہی چاہتے تھے جاندالی۔ جاندالی بھرپور قوت کے ساتھ اس کے ہاتھ کو خنجر سمیت پیچھے کرتا ہے اور اگلے پل زناٹے دار تھپڑ اسے رسید کرتا ہے جس کی وجہ سے مصطفیٰ زمین پہ جا گرتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جاندالی کی آنکھوں کے سامنے بھی اندھیرا چھا جاتا ہے اور وہ بھی زمین پہ گر جاتا ہے۔ ادھر خضر چلیبی سلطان سے کہتے ہیں سربراہ طبیب کا بیٹا اندرون میں ایک طالب علم تھا، کچھ عرصہ پہلے جاندالی پاشا کی درخواست پر اسے چوکیدار مقرر کیا گیا تھا۔ سلطان پوچھتے ہیں کیوں؟ تو خضر چلیبی کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، جاندالی پاشا سے کوئی سوال بھی نہیں کیا جا سکتا، ابھی تک یہی سنا گیا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ جس کو اس مقام پر رکھا گیا ہے وقت آنے پر وہ افسر اعلیٰ بھی بن سکتا ہے۔ جاندالی کا گھرانہ اپنی وراثت کے بارے میں سوچتا ہے، وہ آج نہیں تو کل سلطان کو اپنے اقتدار کے سائے میں لینے کی کوشش کریں گے اور یہ صرف افسر اعلیٰ کی بدولت ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں آپ نے جو کہا یہ سچ بھی ہو سکتا ہے، تاہم اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ صرف پیشن گوئیاں ہیں، مجھے ثبوت چاہیے، گواہ چاہیے۔ اس لیے میں زگنوس پاشا وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے وہ فرض ادا کر دیا جس کا آپ نے حکم دیا تھا میرے سلطان، ہر چیز ویسے ہوئی جیسے آپ نے کہا تھا، ہم نے اللہ کے حکم سے بالی بی کو موت سے بچا لیا، وہ آپ کے حضور پیش ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اجازت ملنے پر دروازہ کھلتا ہے اور بالی بی سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی ہمیں وہ لمحات دکھائے جاتے ہیں جب خالہ سلطانہ پہلی بار محل میں آئی تھی، اور وہ موقع بھی دکھایا جاتا ہے جب خالہ سلطانہ سلطان کے سامنے بے نقاب ہو گئی تھی، اور ساتھ میں ہم اس منظر کو بھی دیکھتے ہیں جب حکیم سربراہ نے انہیں مارا تھا۔ بالی بی کے آگے بڑھتے ہوئے ہم مشکلات میں گرے ہوئے سلطان کے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں، کبھی مشورہ کرتے ہوئے، کبھی غار میں، کبھی قبرستان پہ، اور ہر طرف مایوسی کا شکار مومن علی۔ اور جب انہوں نے سلطان سے کہا تھا اپنا انتقام لینے کے لیے میرے پاس آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو سلطان نے کہا تھا چلے مزید وقت ضائع کیے بغیر کام شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں توپ خانے میں کام بھی دکھایا جاتا ہے جو تیزی کے ساتھ جاری ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ جنگ بھی دکھائی جاتی ہے جو سلطان نے غدار اورحان کے خلاف لڑی تھی، اور اورحان وہاں سے بھاگ گیا تھا، سلطان نے اس کا پیچھا کیا تھا، تیر مارا تھا، اور اس کے بعد ہمیں اورحان کی موت کا منظر بھی دکھایا جاتا ہے۔ پھر وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب سلطان نے زگنوس پاشا سے کہا تھا میں اللہ کے حکم سے وہاں بوگاس کیسن قلعہ بناؤں گا۔ اس کے بعد ہم اس منظر کو دیکھتے ہیں جب قلعہ بنانے والی جگہ پر حملہ ہوا تھا۔ ناظرین ان سارے مشکلات کا ہدف اور صلہ صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے قسطنطنیہ۔ سلطان اٹھ کر آگے بڑھتے ہیں اور اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب انہوں نے حروفی غداروں کو بے نقاب کیا تھا اور جاوید کا سر قلم کر دیا تھا، اور اس کے بعد دوغان کو بے دخل کر دینا، اور اب دوغان کا دوبارہ صندوق کھولنا۔ ان خیالات کے بعد سلطان بالی بی کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ادھر جاندالی کا خون بہہ رہا ہوتا ہے، ایک آواز گونجتی ہے ہمارے درمیان ایک غدار رہ گیا ہے، اب اس کی باری ہے۔ تو سلطان بالی بی سے پوچھتے ہیں کون ہے وہ غدار؟ بالی بی سلطان کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد منظر پلٹتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بالی بی سلطان کے سامنے موجود
موجود ہوتے ہیں اور وہ سلطان سے کہتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ میں نے جو بتایا ایسا ہی ہوا سلطان۔ تو سلطان کہتے ہیں آپ نے مجھے جو بتایا ہے وہ بہت ہی اہم اور خفیہ ہے ملکوچ اوغلو، یہ بات اس کمرے سے باہر نہ جائے۔ ان ساری پریشانی سے گزرنے کے بعد اب جبکہ ہم دشمن کے قلعوں کی دیواروں کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اپنے اندر کی دیواروں کو گرانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ ہمارے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ سلطان کے سامنے نہ صرف بالی بے بلکہ ان کے سبھی وفادار وہاں موجود ہوتے ہیں۔ شہاب الدین پاشا ان سے کہتے ہیں آپ بالکل درست کہتے ہیں سلطان، اس حالت میں میری سب سے بڑی فکر ہماری فوج کو تشکیل دینے والے مرکز جانیسری حویلی کی ہے۔ کارا مصطفیٰ کے حالات ہمیں معلوم ہیں، جانیسری کو ایک اچھا سربراہ چاہیے۔ جواباً سلطان کہتے ہیں اتنے مایوس نہ ہو شہاب الدین پاشا، کوئی ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ سلطان کے اشارے پر دروازہ کھلتا ہے، سب پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ کون آیا ہے، مگر سب کی امیدوں کے برعکس اک شمس الدین واحد داخل ہوتے ہیں۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اک شمس الدین بھی سلطان کو سلام کرنے کے بعد ایک طرف ہو جاتے ہیں اور اگلے ہی پل دوغان جانیسری فوج کا کمانڈر بننے کے بعد پھر سے وہاں داخل ہوتا ہے۔ دوغان کو دیکھتے ساتھ ہی سب کی نظریں وہیں پہ ٹھہر جاتی ہیں اور مومن علی بہت خوش ہوتے ہیں، سلطان بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ دوغان کی نظریں بہت کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں۔ وہ آگے بڑھتا ہے اور سلطان کو آداب بجا لاتا ہے۔ سلطان بھی اپنی نشست سے اٹھتے ہیں اور چلتے ہوئے دوغان کے پاس جاتے ہیں۔ اک شمس الدین کے اشارہ کرتے ساتھ ہی وہ بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں تو دوغان پہلی بار محبت کے ساتھ سلطان کا ہاتھ چومتا ہے اور سلطان کے اشارے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، سلطان بھی اسے دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں غازیوں کا سردار سلطان مراد خان کا بیٹا سلطان محمد خان، یہ جان لو کہ میرے اندر جنگ کی محبت بڑک رہی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ جہاں ایک حقیقی فاتح کے لیے بہت چھوٹا ہے۔ میرے پاشاؤں، میرے وزیروں، یہ وقت حق اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے اسے سمجھنے اور روایات کی خاطر اپنی شمشیریں نکالنے اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہونے کا وقت ہے۔ یہ وقت میان میں موجود ہماری تلواروں کو دشمن کے خلاف لہرانے کا وقت ہے۔ اکنجی سرداروں، میرے بہادر غازیوں، ذرا برابر بھی مت ہچکچانا، یہ وقت پوری دنیا کو اپنی موجودگی سے ہلا دینے اور احکام الہی کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ میرے دانش مندوں، میری ریاست کے مشیروں، آگے بڑھو، یہ وقت ہر مشکل پہ قابو پانے اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اسے ختم کرنے اور ترکوں کی فتوحات کے نئے دور کا آغاز کرنے کا وقت ہے۔ سلطان کا جوش اور ولولہ دیکھ کر سب مسکرا رہے ہوتے ہیں اور سلطان کے الفاظ ان میں ایک نئی روح پھونک دیتے ہیں۔ چلتے چلتے سلطان آگے بڑھتے ہیں اور ان کے وفادار ساتھی ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ جانیسری کا سربراہ سلطان کے ایک طرف اور اکنجیو کا سربراہ سلطان کی دوسری طرف، اور بن ناظرین اس کے ساتھ ہی ایک نہایت ہی شاندار سیزن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کیسا لگا آپ کو یہ سیزن، اس کے ویڈیوز اور اس کے علاوہ ہمارے ایکسپلین کرنے کا انداز؟ ہمیں آپ کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ یہ سیزن شاید اب آئے 3 مہینے بعد، تو ہم انشاءاللہ ملیں گے آپ سے 3 مہینے بعد اس سیزن میں۔ اگر آپ ہمیں ویسے جوائن کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں تو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارے سپورٹس چینل سپورٹس ٹاکرا کو، جس پہ ہم کرتے ہیں شوز اور انٹرٹینمنٹ وغیرہ۔ تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔